تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بات کرنی تھی، تو بیٹھے تھے کہ یار اس کے اوپر اب بات ہوگی۔ زرداری نے جب بسم اللہ کیا تو کہتا ہے کہ فکر نہ کرو اور مارو، میں سنبھال لوں گا۔ گیلانی کہتا ہے وکی لیکس میں کہ آپ ڈرون حملے کرتے جاؤ، ہم شور مچاتے جائیں گے۔ عمران خان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ اڈے دیں گے؟ عمران خان کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ میرے پاکستانیوں، یورپین یونین کو انکار کی جرات کسی نے نہیں کی۔ عمران خان نے آپ کی خودداری کی بات کی کہ کیا ہم غلام ہیں، کیا آپ ہمیں ڈائریکشن دیں گے؟ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، ہماری پاکستانی قوم اپنے فیصلے خود کرے گی۔ تو میرے پاکستانیوں، ان تمام چیزوں کے بعد اور یہ جو اپوزیشن ہے، یہ مہریں یاد رکھیے گا، بڑی بڑی طاقتیں عمران خان کے خلاف ایکٹیو ہو چکی ہے اور یہ مہریں استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ حق کا، سچائی کا، انصاف کا علم تابت اونچا رہتا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی خودداری پہ مبنی، خود مختاری پہ مبنی، اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا میں عمران خان کے اوپر، پاکستان کے اوپر آپ فخر محسوس کریں گے۔ جب آزاد اور خود مختار اور خوددار ملک کا نام لیا جائے گا تو آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو عزت اور وہ وقار ملے گی۔ میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ابھی ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ شروع ہو رہی ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اسی شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، گرچہ ہم کچھ بھی نہیں ہے لیکن سر ہتھیلی پہ سجا سکتے ہیں۔ کوئی بھیجے تو کسی ساحل پر، کوئی بھیجے تو کسی ساحل پر، کشتیاں ہم بھی جلا سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن سے مراد سعید خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک بار پھر ان چوروں کے لشکر کو شکست سے دوچار کریں گے۔ تحریک عدم اعتماد پر اسپیکر اسد کیسر کی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے مشاورت۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپیکر نے سوال کیا کیا منحرف اراکین کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا سکتا ہے، جس پر اسمبلی کے شعبہ قانون سازی نے کہا کہ کسی بھی رکن کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اظہر فاروق سے معلومات لیں گے۔ اظہر فاروق، مزید کیا کہنا تھا اسمبلی شعبہ قانون سازی کا؟ جی، اسمبلی کا شعبہ قانون سازی نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی رکن کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی رکن اگر ووٹ ڈالتا ہے پارٹی پالیسی کے خلاف تو کارروائی اس کے بعد شروع ہوگی۔ جب وہ ایکٹ کر لے گا تو اس کے بعد اسپیکر یا جو پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے وہ اس حوالے سے کوئی کارروائی کر سکے گا، اور اس کا بھی ایک طریقہ کار موجود ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ ایک ریفرنس بھیجے گا الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن 30 دن کے اندر اندر فیصلہ کرے گا۔ اسپیکر یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا ووٹ اگر کوئی منحرف رکن ہے تو وہ ووٹ ڈالے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تاہم قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے واضح کیا کہ اس حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں ہے، قانون بالکل واضح ہے کہ کسی رکن کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ تاہم اسپیکر رولنگ دینا اسپیکر کا اختیار ہے، اور اس حوالے سے آئین اور قانون جو بالکل واضح ہے، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اسپیکر کو واضح طور پر اس حوالے سے آگاہ کر دیا ہے۔ اچھا اظہر، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجیے گا کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے بھی مشاورت کی ہے اسپیکر قومی اسمبلی نے، اس میں کیا بات چیت ہوئی؟ یہ اسی ایشو پر اسپیکر قومی اسمبلی کی ملاقات ہوئی تھی چیئرمین سینٹ کے ساتھ، اور مشاورت کی ہے کہ ایک جو رولنگ موجود ہے چیئرمین سینٹ کی 23 جولائی 2019 کو اسی حوالے سے، تاہم صادق سنجرانی نے واضح کیا ہے کہ وہ سینٹ اور چونکہ قومی اسمبلی کے رولز جو ہے وہ مختلف ہیں، اس لیے یہ اپلائی نہیں ہوتے اس پر قومی اسمبلی کے اراکین پر۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسپیکر قومی اسمبلی جو قومی اسمبلی کے رولز ہیں ان کے تحت ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسپیکر کو چیئرمین سینٹ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں کہا گیا کہ وہ سینٹ کے رولز جو ہیں وہ ان کو اپلائی کریں۔ تو مشاورت ہی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ قومی اسمبلی کے رولز الگ ہیں، اسپیکر نے ان رولز کو فالو کرنا ہے، سینٹ کے الگ ہیں، اس لیے اس بات کے امکانات نہیں ہیں کہ سینٹ کے رولز جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اراکین پر اپلائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ اظہر فاروق آپ کا۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کا مشن، وزیر اعظم عمران خان نے پی ٹی آئی کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں کور کمیٹی عدم اعتماد سے متعلق مشاورت کرے گی۔ اجلاس میں موجودہ صورتحال سے متعلق اہم فیصلوں کا امکان ہے۔ کور کمیٹی اجلاس میں آزادی چوک اسلام آباد میں ہونے والے جلسے پر مشاورت کی جائے گی۔ سینیٹر فیصل جاوید خان نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ اجلاس میں اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد کا لائحہ عمل بھی زیر بحث ہوگا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جلد بلایا جا رہا ہے۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अदम एतमाद के वोट पर मुखालिफ सूरत हाल होगी। डी चौक पर पीटीआई का बड़ा जलसा भी होगा। अच्छा है, ये भी देख लें लोग हमारे साथ हैं या नहीं। ये छोटा सा रेफरेंडम भी हो जाएगा। अदम एतमाद का वोट डालने के लिए लोगों को जलसे से गुजर कर जाना होगा। वोट डालने के बाद भी उसी मजमे से गुजरना होगा। ये जलसा डी चौक पर असेंबली गेट के सामने होगा, जिसमें 10 लाख अफराद शिरकत करेंगे। नन्हे मुन्ने जलसे लेकर आने वाले देख लें बड़ा जलसा क्या होता है। के नजदीक जाएंगे और एक इतनी हॉस्टाइल सिचुएशन होगी, पार्टीज एक दूसरे के ऊपर जो है वो बिल्कुल एक होंगी, और फिर अब तो जलसा भी हो रहा है इतना बड़ा। हमने कहा ये सारे नन्हे मुन्ने जलसे लेके आने वाले देख लें कि बड़ा जलसा क्या होता है, लोग हमारे साथ हैं या नहीं है। तो एक छोटा सा रेफरेंडम हो जाएगा। उस जलसे के अंदर से गुजर के लोगों को जाना पड़ेगा वोट डालने के लिए, फिर उस मजमे में वापस गुजर के जाना पड़ेगा वापस भी, और 10 लाख बंदा होगा। अब तो देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पार्टी ओहदेदार और कारकुनान डी चौक पहुंचने के लिए तैयार रहें। राना सनाउल्लाह ने सूबाई, डिविजनल और जिले ओहदेदारों को तैयारियों की हिदायत करते हुए कहा कि जैसे ही पार्टी कॉल दे डी चौक की तरफ चल पड़े। नून लीग भी डी चौक में जलसा करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत। JUI फे रावलपिंडी इस्लामाबाद की तमाम तंजीमों को अलर्ट कर दिया गया। जाहिद मशवानी से मालूमात लेंगे। जाहिद मशवानी, आगाह कीजिए। तमाम कारकुनों को कहा गया है कि वो मौलाना फजलुर रहमान की कार पर तैयार रहें और रावलपिंडी इस्लामाबाद की तमाम तंजीमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। और ये कहा गया है कि रावलपिंडी की तमाम तहसीलों के कारकुनान कॉल का इंतजार करें और किसी भी वक्त कॉल दी जा सकती है, और जब उनको कॉल दी जाए तो डी चौक रावलपिंडी इस्लामाबाद में पहुंचने की कोशिश करें। जी शुक्रिया जाहिद मशवानी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि हुकूमत का डी चौक पर जलसा और अरकान को धमकियां काबिले मजम्मत हैं। अरकान को धमकियां और वोट से रोकना आइन और जवाबित की खिलाफ वर्जी है। मसनूई और आर्जी अक्सरियत पर बनी हुकूमत टूट फूट का शिकार है। लगता है मांगे तांगे के वोट भी कम पड़ गए हैं। इनकी धमकियां और बयानात अदम एतमाद की कामयाबी का इजहार है। धांधली और RTS खराबी के नतीजे में बनने वाली हादसाती हुकूमत का अंजाम यही होना था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बिलावल को बाज रहने का इंतबाह। कहा, अपने अब्बू के साथ मिलकर जो तुम कर रहे हो ये गैर आईनी गैर जमहूरी अमल है। लोगों के ज़मीर खरीदना छोड़ दो। हमारे इत्तेहादी तजुर्बाकार और वज़ादार हैं, इतनी आसानी से बहकावे में नहीं आएंगे। बिलावल, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप आइन का एहतराम कर रहे हैं? आप और आपके अब्बू नोटों के भरे वजनी थैले लिए मेंबरान की खरीदारी पे तुले हुए हैं, दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अपनी वफादारियां तब्दील करो। आइन को सबवर्ट या आइन की रूह को मुतासिर कर रहे हैं तो आप और आपके वालिद कर रहे हैं। इज्तनाब कीजिए, बाज आइए। ये गैर जमहूरी और गैर आइनी होगा जो आप कर रहे हैं। हमारे जितने एलाइज हैं वो ऑपोजिशन की चाल को समझते हैं, तजर्बाकार सियासतदान है और वो बहकावे में आसानी से नहीं आएंगे। ये जो ऑपोजिशन का इस वक्त 3 का टोला है, कोई मोहब्बत नहीं है, इट्स ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ये जो अनहोली अलायंस है ये देर पा नहीं है, ये बिखर जाएगा। मजीद खबरें देंगे ब्रेक के बाद। जब एक एक वोट कीमती होता है तो अपने ही लोग नाराज होने लगते हैं। सारा टाइम तो उनको मनाने संभालने में लग जाता है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, परवेज रशीद के बाद एक ईमानदार आदमी चौधरी निसार अहमद आया था जिसकी इनसे नहीं बनी। एक एक वोट आपके लिए कीमती है तो जो आपके पास आपके अपने मेंबरान हैं वो भी तकाजे करते हैं आपसे, वो भी नाराज होते हैं आपसे। सारा टाइम तो आप उनको हैंडल करने में लगा देते हैं। परवेज रशीद के बाद एक बंदा था जो बिल्कुल फाइनेंशियली करप्ट नहीं था, चौधरी निसार अली खान, इसीलिए वो इनको छोड़ गया। इमरान खान ने हल्की टीम लगाई है, बुरी टीम लगाई है। गैस ने मकान अब्बासी भूल गया था, इसने 13.68 पे डील की। वही डील हमाद अजहर ने 10 कुछ सेंट्स के ऊपर वही डील की। मुराद सईद, ये बहुत ही बुरा है। 27 करोड़ में सड़क बनती थी किलोमीटर की, वो इसने 17 करोड़ में बनानी शुरू की। 250 अरब हमने एंटी करप्शन में रिकवर किए हैं।
उधर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि नून लीग नए इलेक्शन, नए मैंडेट, आज़ाद और शफाफ इंतखाबात के मुतालबे पर कायम है। 1.25 साल इस हुकूमत में हालत नहीं गुजर सकी, ना हमें हुक्मरानी का शौक है। असम्बली की मुद्दत खत्म होने में 15 माह रह गए, इसमें मसाइल हल नहीं हो सकते। इमरान खान अपने अराकीन का एतमाद भी खो बैठे हैं। 15 माह बाकी हैं, 15 माह पैच वर्क के साथ गुजारे नहीं जा सकते। हम तो चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो पाकिस्तान के अंदर। हमें ये 1.25 साल की हुक्मरानी का बिल्कुल कोई शौक नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि कुछ लोग मिल जाएं और आप एक हुकूमत बना के तो इसको 1.25 साल चला के तो कहें कि हमने मुल्क को मुश्किल से निकाल दिया। नया इलेक्शन, नया मैंडेट, फ्री और फेयर इलेक्शन। PTI के अरकान असेंबली की भारी तादाद ज़मीर की आवाज़ पे वोट देना चाहते हैं। लोग तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते। तुम अपना वोट बैंक लूज कर चुके हो, लोग तुम्हें बददुआएं देते हैं। इमरान खान उनको साथ लेके गया था सियासी बुनियादों पे, वो तो जबरी भर्ती की बुनियाद पे गए थे। अब वो रस्से खुल गए हैं और लोग न्यूट्रल हो गए हैं। अब इसे न्यूट्रल बुरे लगने शुरू हो गए हैं। अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। इस इजलास में तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने पर मुशावरत हो रही है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से मजीद बात करेंगे। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का अहम इजलास इस वक्त शुरू हुआ है, जिसमें जो PTI के अहम रहनुमा है वो शरीक हैं। शेख रशीद, परवेज खटक, आमिर डोगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे हैं। फिर जो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त इजलास शुरू हो चुका है। इस इजलास में तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने पर मुशावरत होगी। कानूनी माहिरीन तहरीक से मुतालिक जो कानूनी और आईनी ऑप्शंस हैं उनके ऊपर गौर करेंगे। फिर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से मुतालिक जो हतमी तारीख है उसका तयन किए जाने का इम्कान है। आज़ादी चौक में जलसे को हतमी शक्ल दी जानी है। एक बड़ा जलसा तहरीक इंसाफ को प्लान करना है, उसकी जिम्मेदारियां तफवीज़ की जाएंगी। फिर हुकूमती टीम इत्तेहादियों से अब तक राब्तों की सूरत हाल पर भी आगाह करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इस मौजूदा सूरत हाल पर कोर कमेटी के अरकान को एतमाद मिलेंगे। तो अहम इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। शुक्रिया अब्दुल कादिर। शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास आज होगा। इजलास में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। इजलास में तहरीक अदम एतमाद और हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों पर गौर होगा। शहबाज शरीफ शुरका के एजाज में इशाया भी देंगे। वफाकी वजीर मुनीस इलाही का अली तरीन से टेलीफोनिक राब्ता, जहांगीर तरीन की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों के दरमियान मुल्क के सियासी हालात पर भी गुफ्तगू हुई। जहांगीर तरीन ग्रुप ने आज अहम मुशावरती इजलास लाहौर में तलब कर लिया, जिसमें तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी शुरका को चौधरी बरादरान से मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। मुस्लिम लीग काफ का अहम मुशावरती इजलास आज फिर चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पर होगा। इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी की यकीन दहानियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। MKM वफ्द भी आज शाम चौधरी बरादरान से मिलेगा। हुकूमती इत्तेहादी जमात BAP और काफ लीग की मुलाकात भी आज तय है। इत्तेहादी जमातों से हतमी मामलात आसिफ अली जरदारी तय करा रहे हैं। तो आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ का अहम मुशावरती इजलास आज फिर चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पर होने जा रहा है। अदम एतमाद की तहरीक में इत्तेहादी किस पलड़े में अपना वजन डालेंगे? काफ लीग के मुशावरती इजलासों और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। काफ लीग ने MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक हो गए। अदम एतमाद से मुतालिक फैसला होना अभी बाकी है। अभी तो पर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकड़ना शुरू नहीं हुआ। हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया। अदम एतमाद की तहरीक, इजलास पर इजलास, मुलाकातों पर मुलाकातें। हुकूमती इत्तेहादियों का इत्तेहाद हो गया, मगर वजन किस पलड़े में डालना है फैसला न हो सका। काफ लीग, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने मौजूदा असेंबलियों की मुद्दत पूरी करने पर इत्तेफाक किया। परवेज इलाही ने कहा, हम अपना फैसला कर चुके हैं। शहबाज शरीफ से किसी भी वक्त मुलाकात का इम्कान जाहिर किया। वज़ीर-ए-आज़म को अपनी कोशिशें जारी रखने का मशवरा दिया। हमारी ख्वाहिश जरूर है कि असेंबलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, लेकिन कि कल को खुदा न खास्ता ये ना होना कि जो हमारे साथ 3.5 साल में हुआ है, जो ट्रस्ट डेफिसिट हुकूमत के साथ है और जो ट्रस्ट डेफिसिट अपोजिशन के साथ साबका अदवार में है, वो हम उसकी रिपीटिशन नहीं चाहते। जराये का कहना है तरीन ग्रुप के तमाम अरकान की चौधरी बरादरान से भी मुलाकात मुतवक्के है। वफाकी वजीर असद उमर ने नून लीग को GT रोड और पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध की जमात करार दे दिया। कहा, ANP तो पख्तूनख्वा के चंद अजला की जमात रह गई। खैबर से कराची तक मुल्क गिर जमात सिर्फ एक है, जो तहरीक इंसाफ है। मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पे एक GT रोड की पार्टी
پاکستان پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی نام میں ہی ظاہر ہے بلوچستان کی پارٹی، ANP صرف خیبر پختونخوا کے چند ضلعوں کی پارٹی، MQM صرف سندھ کے شہری علاقوں کی پارٹی، PMLQ چند پنجاب کے اضلاع کی پارٹی، JUIF بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے چند اضلاع کی پارٹی۔ ایک پارٹی ہے اور ایک لیڈر ہے جو خیبر سے لے کر چائنا کے بارڈر تک اگر آپ چلے جائیں خنجراب میں، یا آپ گوادر سے شروع ہو جائیں اور آپ چرسدے تک پہنچ جائیں، آپ کو ہر جگہ پر عمران خان کا چاہنے والا ملے گا، عمران خان کا ووٹر ملے گا۔ عمران خان وہ بائنڈنگ فورس ہے جو اس وقت پوری قوم کو متحد کر۔ MQM پاکستان سے پکی دوستی کا دعویٰ، گورنر سندھ عمران اسماعیل بہادر آباد پہنچ گئے، کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اتحادیوں پر بھروسہ ہے۔ خالد مقبول نے کہا کہ مشاورت جاری ہے، فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں۔ دوستی ایسا ناتا جو سونے سے بھی مہنگا، مانے ہوئے ہیں، ماننا نہ کیا۔ دوستی ایسا ناتا جو سونے سے بھی مہنگا، گورنر سندھ عمران اسماعیل کا اپوزیشن کو جواب۔ وزیر اعظم کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے، مشکلات اور مشکل حالات کے باوجود ہمیں اپنے الائز کے اوپر بھروسہ رہا۔ ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ گورنر سندھ نے MQM کو وزیر اعظم عمران خان کا پیغام پہنچایا۔ پیغام میں کہا گیا کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، اتحادی ڈٹ کر کھڑے رہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ MQM پاکستان نے مطالبہ کیا کہ تحریک انصاف ثابت کرے کہ اس کا کوئی رکن نہیں ٹوٹ رہا۔ حکومت کا حصہ رہے، اس لیے حکومت آج بھی ہے۔ ہمیں اپوزیشن نے بھی انگیج کیا تھا، جمہوری روایت کے مطابق یہ ہم پہ بھی ذمہ داری تھی کہ ان کا پوائنٹ آف ویو سنتے۔ ذرائع کے مطابق MQM نے تحریک عدم اعتماد پر حکومت کو کسی قسم کی کوئی یقین دہانی کرانے سے گریز کیا۔ MQM کا کہنا ہے کہ وہ فیصلہ کرنے میں آزاد ہے، مختلف آپشنز موجود ہیں، جو بہتر ہوگا اسے اختیار کیا جائے گا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایک تحریک عدم اعتماد میں حمایت کا سوال ہے بابا، اپوزیشن عمران خان کو ہٹانے کے لیے حکومتی اتحادیوں پر مہربانیاں کرنے لگی۔ پرویز الہی کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ دینے پر اتفاق کر لیا۔ MQM کو وفاق اور سندھ کابینہ میں ایڈجسٹ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ حکومتی اتحادیوں کو رام کرنے کا مشن، اپوزیشن کی قاف لیگ اور MQM کو بڑی بڑی پیشکش۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پرویز الہی کو دینے کی یقین دہانی۔ مفاہمت کے بعد شاہ آصف علی زرداری نے نواز شریف کو بھی منا لیا۔ سابق صدر نے نون لیگ کے نہ ماننے پر عدم اعتماد کی حمایت نہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ MQM پاکستان کو بھی تمام مطالبات تسلیم کرنے کا گرین سگنل دے دیا گیا۔ وفاق اور سندھ کابینہ میں حصہ ملے گا، گورنر شپ بھی دیے جانے کا امکان۔ شاہد خاقان عباسی تو کچھ اور ہی کہانی سنانے لگے، کہا پنجاب میں عدم اعتماد نہیں آ رہی، قاف لیگ کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش پر بات کرنا قبل از وقت ہے۔ عدم اعتماد ہو نہیں رہا تو وزارت اعلیٰ کی آفر دینا کوئی مستقل بات مجھے تو نظر نہیں آتی۔ وفاق میں کیوں تعاون کریں گے، پنجاب میں گارنٹیز نہیں دیں گے؟ وہ یہی تو مانگ رہے PM نہیں، پنجاب میں جب عدم اعتماد ہوگا وہ اپنی جگہ پر ہے، گارنٹیز اس کام میں نہیں ہوتی۔ اگر صوبے میں ہوا بات ہر ایک سے بات ہو سکتی ہے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، ارکان اسمبلی کامیابی کے لیے پر امید دکھائی دیے۔ ہمارے پاس نمبر اتحادیوں کے علاوہ بس آپ سمجھے کنفرم جو ہے 20 PMLN کے 10-12 تو کیا ایک بھی انشاءاللہ ادھر ادھر ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے تمام ارکان کو ووٹنگ تک اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ روز ایک رکن پارلیمانی پارٹی کو عشائیہ دے گا۔ آج شیخ رحیل اظہر کے گھر بیٹھک لگے گی۔ اور PTI کی جانب سے علیم خان کو منانے کی کوششیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کے بعد فواد چودھری، پرویز خٹک اور عامر کیانی کے علیم خان سے رابطے ہو رہے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ نصیر سے۔ خواجہ نصیر، کیا اطلاعات ہیں؟
بالکل جی، علیم خان جو کہ پنجاب اسمبلی میں نہایت اہمیت کی حیثیت اختیار کر چکے ہوئے ہیں، انہیں بنانے کے لیے جہاں گزشتہ ہفتے باقاعدہ طور پر گورنر سندھ لاہور آیا، گورنر سندھ نے ان کی تمام تر باتیں سنی، ان باتوں کو سننے کے بعد وزیر اعظم کو ان کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ اس وقت علیم خان اور پی ٹی آئی کے درمیان ڈیڈ لاک توڑنے کے لیے 2 وفاقی وزراء جن میں فواد چودھری پرویز خٹک دونوں شامل ہیں، ان کے ساتھ ساتھ پارٹی کے سیکرٹری جنرل عامر کیانی بھی ایکٹیو ہو گئے ہوئے ہیں۔ تینوں نے مکمل طور پہ اس وقت ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کھولی ہوئی ہے، اور اس وقت جو صورتحال سامنے جو نظر آ رہی ہے اس کے مطابق اگر مسلم لیگ کاف جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ جانے کی بات کرتی ہے تو یہ کوشش کی جائے گی کہ علیم خان گروپ جس کی صوبائی اسمبلی میں تعداد 20 کے قریب ہے اسے ہر صورت انٹیکٹ رکھا جائے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں، اور علیم خان کے زیر اثر جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں جن کی تعداد 4 سے 5 بتائی جاتی ہے انہیں بھی انٹیکٹ رکھا جائے تاکہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر کسی قسم کی کوئی بغاوت نہ ہو سکے۔ تو یہ بیک ڈور رابطے بھی جاری ہیں، اور ان رابطوں کے حوالے سے جو وفاقی وزراء ہے وہ بیک ڈور رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شکریہ آپ کا خواجہ نصیر۔ موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر وفاقی کابینہ کا کل ہونے والا اجلاس ایک بار پھر ملتوی کر دیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے عبدالقادر سے۔ عبدالقادر آگاہ کیجیے۔ دیکھیے، حالیہ صورتحال میں چوتھی مرتبہ وفاقی کابینہ کا یہ اجلاس ملتوی کیا گیا ہے، بار بار ری شیڈیول کیا گیا، لیکن معمول کے مطابق منگل کے روز ہونے والا اجلاس ایک بار پھر ملتوی ہوا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی مصروفیات کے باعث یہ فیصلہ کیا، اور کیونکہ وفاقی وزراء بھی مصروف ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہونے والے رابطوں کی وجہ سے، اور دوسرا ڈی ٹاک میں ایک بڑا جلسہ کرنا ہے، تو جو حکومتی اہم شخصیات ہیں وہ اس سلسلے میں مصروف ہیں، تو کابینہ کا کل ہونے والا اجلاس ایک بار پھر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ شکریہ عبدالقادر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ حافظ آباد کے جلسے نے مخالفین کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ عوام کے سمندر نے وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پارلیمنٹیرینز، ٹکٹ ہولڈرز اور کارکنوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اپوزیشن کے مائنس ہونے کے دن قریب ہیں۔ اپوزیشن عدم اعتماد کی بند گلی میں پھنس چکی ہے۔ اپوزیشن اب فیس سیونگ کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے مخالفین کو چاروں شانے چت کر دیا۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں پارٹی رہنما چودھری تنویر کو کچھ ہوا تو عمران صاحب ذمہ دار ہوں گے۔ ضمانت پر ہونے کے باوجود پارلیمنٹیرین کی گرفتاری قابل مذمت ہے۔ وہ اسپتال میں زیر علاج تھے، بیٹے کی شادی کے لیے آئے تو انہیں گرفتار کر لیا۔ عمران صاحب ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے تحریک عدم اعتماد ناکام نہیں ہوگی۔ مزید خبریں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں واقع نجی شاپنگ پلازا میں آتش زدگی کے باعث پوری عمارت جل کر خاکستر ہو گئی۔ آگ سے کروڑوں روپے مالیت کا سامان اور دکانیں جل گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آگ لگنے پر نوٹس لے لیا۔ ایک تو کال بر وقت آتی، فائر سیفٹی کے تھوڑے سے انتظامات بہتر ہوتے، یقین کریں کہ یہ فائر اتنا بڑا ڈیزاسٹر نہیں بنتی۔ کوئی امداد، کوئی ہیلپ کی ضرورت نہیں، صرف ہمیں انصاف چاہیے۔ 20 سال 22 سال پہلے بھی یہ سارا سینیریو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اس کا بھی متاثرین ہو۔ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ پورا کرمنل افینس، یہ پوری کی پوری پلاننگ ہے۔ 20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس طرح اس سارے سسٹم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ ان کی روٹی روزی یہاں سے لگی، ہمیں آتا ہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آگ لگنے پر نوٹس لے لیا، متعلقہ حکام کو تحقیقات کا حکم دے دیا۔ اب بات کریں گے پاکستان آسٹریلیا دوسرے ٹیسٹ میچ کی۔ کراچی ٹیسٹ تیسرے روز کھانے کے وقفے کے بعد کھیل جاری ہے۔ پاکستان نے 2 وکٹ کے نقصان پر 40 رنز کا ہنسا عبور کر لیا۔ بابر اعظم اور اظہر علی کریز پر موجود ہیں۔ عبداللہ شفیق 11 اور امام الحق 20 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے ہیں۔ آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 556 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کی تھی۔ عثمان خواجہ 160 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ایلیکس کیری نے 93 اور اسمتھ نے 72 رنز سکور کیے تھے۔ پاکستان کی جانب سے فہیم اشرف اور ساجد خان نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ نیوزی لینڈ میں جاری آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کو مسلسل چوتھی شکست کا سامنا۔ نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।